السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں کلاس 10 کے چیپٹر 1 ابن الوقت اور رائٹر جو ہمارے مصنف ہے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، اس کے بارے میں پہلے ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے، کہاں؟ ضلع بجنور میں، اور وفات 1912 عیسوی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد کا اصل نام کیا ہے؟ محمد نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ یو پی کے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ یو پی کے ضلع کے معنی ہوتا ہے انگلش میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد پھر مولوی نصر اللہ خاں سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مطلب پرائمری ایجوکیشن، انہوں نے کس سے حاصل کی؟ اپنے والد سے۔ اس کے بعد انہوں نے مولوی نصر اللہ خاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے کہاں چلے گئے؟ دلی چلے گئے۔ پھر وہاں کچھ دنوں تک ایک مکتب میں پڑھنے کے بعد دہلی کالج میں 8 برس تک زیر تعلیم رہے۔ مکتب مدرسہ جیسی اسکول جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مکتب۔ مکتب میں وہ پڑھے، پھر اس کے بعد دہلی کالج میں بھی وہ 8 سال تک زیر تعلیم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رہے۔ پہلی ملازمت مدرس کی حیثیت سے پنجاب میں 40 روپے ماہوار پر کی۔ مدرس کے معنی استاد، ٹیچر کی حیثیت سے ان کو پہلی ملازمت ملی۔ ملازمت کے معنی جاب، نوکری۔ پہلی جاب جو ان کو ملی ملازمت کس حیثیت سے ملی؟ استاد کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے۔ کہاں کے ٹیچر وہ بنے؟ پنجاب میں۔ کتنے روپے ان کی سیلری تھی؟ 40 روپے منتھلی۔ کتنی ان کی سیلری تھی؟ 40 روپے منتھلی۔ آج کے ٹائم میں بہت کم میں 40 روپے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس ٹائم کے لیے 40 روپے بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ 2 برس کے بعد کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدرس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول وہ بن گئے، ٹھیک ہے، 2 سال بعد، 2 برس کہاں پہ؟ کانپور میں۔ پھر 1857 بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، بغاوت ہوئی، غدر ہند ہوا اسی ڈیٹ میں، ٹھیک ہے۔ 1857 کے بعد نذیر احمد جو ہے ڈپٹی انسپکٹر مدرس الہ آباد منتخب ہوئے۔ پھر 1857 میں کیا ہو گئے کہ انسپکٹر آف اسکول کہاں پہ؟ الہ آباد میں یہ منتخب ہو گئے، یعنی کہ وہ بن گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے، منتخب مطلب وہاں پہ وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اسی دوران انگریزی سیکھنے کا شوق ہوا، اپنی محنت سے اس زبان میں اچھی استعداد بہم پہنچا لی تو تعزیرات ہند کا ترجمہ کا کام ان کے سپرد ہوا، جسے انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا۔ ان کو کیا ہوا؟ اسی دوران انگریزی سیکھنے کی شوق ہوئی تو انہوں نے انگریزی سیکھا اور کس کا ترجمہ کیا؟ کانسٹیٹیوشن کی کتاب تعزیرات ہند۔ یہ پوچھا جاتا ہے ایم سی کیو میں، مدھیمک کے، اٹس امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ تعزیرات ہند ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے عوض جب انہوں نے تعزیرات ہند ترجمہ کیا تھا نا، تو لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور نے خوش ہو کر ان کو نذیر احمد کو کانپور تحصیل قرار دیا تھا، جہاں ترقی کر کے 1863 عیسوی میں ڈپٹی کلکٹر بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد حیدرآباد میں ترجمہ و تالیف کا کام کرتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ پینسل لے کر دلی واپس آ گئے۔ پوری زندگی جو ہے نذیر احمد نے تصنیف و تالیف کو بسر کر دی۔ پوری زندگی انہوں نے اپنی کس چیز پہ بسر کر دی؟ ترجمہ پہ پوری زندگی جو ہے اردو ادب کو دے دی۔ میں جو ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس پوائنٹ سے مدھیمک میں کوشچنس پوچھے گئے ہیں، وہ پوائنٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تعزیرات ہند پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے میں اسے ہائی لائٹ کرتے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ گورنمنٹ کی طرف سے 1897 میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1897 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ کون سا خطاب ملا؟ شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1903 میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے LLD کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے، LLD کی ڈگری حاصل یہاں سے انہوں نے کی نذیر احمد۔ نذیر احمد کا نام اردو ادب میں سب سے پہلے آتا ہے ناول نویس، ناول نگار۔ اردو ادب کے سب سے پہلے ناول نگار جنہوں نے ناول کی بنیاد رکھی وہ کون تھے؟ نذیر احمد۔ نذیر احمد اردو کے سب سے پہلے ناول نویس ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے ناول نگار کون ہے؟
ناولوں کے ذریعہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کی بہت کوشش کی. اب وہ جو ہے اپنے ناول میں لکھتے کیا تھے؟ تو وہ جو ہے اپنے ناول میں اصلاح معاشرہ یعنی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم اس معاشرہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں سدھار لانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی خرابیوں کو دکھانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو دور کیسے کی جائے، یہ تمام چیزیں وہ اپنے ناول میں بتایا کرتے تھے. روزمرہ کی اور کس چیز پہ؟ روزمرہ کی معمولی واقعات، ٹھیک ہے، واقعات کو خوبی سے بیان کرتا ہے. جس طرح روزمرہ کے واقعات پہ وہ تمام چیزوں کو وہ بیان کرتے تھے. نذیر احمد کا ایک خاص حصہ ان چیز کو بیان کرنے کے لیے ان کے احساسات جو ہے طبقۂ نسواں پر بھی کم نہیں ہے. طبقۂ نسواں یعنی کہ طبقہ کے معنی ہوتا ہے جماعت، اور نسواں لفظ استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کی جماعت جو ہے عورتوں کی جماعت کے لیے بھی کم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کی فطرت اور ان کے خیالات و احساسات کو پیش کرنے میں انہیں ید طولہ حاصل ہے. ید طولہ کے معنی ہوتا ہے مہارت، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورتوں کے جذبات اور ان کے خیالات، ان کے احساسات کو بھی بیان کرنے میں، ان تمام بیان کرنے میں نذیر احمد کو کیا حاصل ہے؟ مہارت حاصل ہے، ید طولہ حاصل ہے. ان کی تحریر میں بے تکلفی اور بے ساختہ پن بہت ہے. وہ تشبیہ اور استعار سے بہت کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں با محاورہ فکروں کی ادائیگی میں کمال حاصل ہے. یہ جو لکھتے ہیں نا اپنے ناولوں میں، تو تشبیہ اشتہار سے تھوڑا کم کام لیتے ہیں، محاورے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جملے میں. ابھی ہم لوگ اس ناول میں بھی پڑھیں گے اب ابن الوقت، تو ہم لوگ بہت سارے دیکھیں گے، کچھ محاورے انداز دیکھیں گے، ٹھیک ہے. آگے ابھی ہم لوگ محاورے انداز بھی دیکھنے کو ملے گا. ان کی تحریر میں سوخی اور ظرافت بھی ہے، مگر اس کی وجہ سے روانی اور تسلس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یعنی کہ کہیں سے بھی کچھ بھی بورنگ سا یا کبھی ایسا نہیں لگے کہ کہیں سے اٹھ پٹ کے آ گیا، وہ پورا جو سلسلہ وار چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. نذیر احمد کے ناولوں میں اب یہاں سے امپورٹنٹ کوشچنس آتے ہیں کہ نذیر احمد کا جو ناول ہے، سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ نذیر احمد کی سب سے پہلے ناول کون سی ہے بتائیے؟ میرات العروس ہے. ان کا پہلا ناول کون سا ہے؟ میرات العروس. اس کا ڈیٹ ہے، میرات العروس کا ڈیٹ ہے 1869، یاد رکھیے گا ڈیٹ بھی. پھر بنات العرش کب ہے اس کا ڈیٹ؟ 1873، 1873. پھر ہے توبۃ النصوح، یہ کب لکھا گیا؟ 1877، ٹھیک ہے. اس کے 10 سال بعد، ٹھیک ہے، 1888 میں ناول ابن الوقت لکھا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ کافی مقبول ہوا ہے. یہ تمام ناول بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ناولوں کے علاوہ بھی کچھ لکھی ہے، اخلاق و مذہب کی کتابیں لکھی ہیں، قواعد لکھے ہیں، قواعد کے موضوعات لکھی ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے تو آ جاتا ہے کہ نذیر احمد کے چند ناولوں کے نام بتائیے. ایم سی کیو میں 4 ناول دے دیے جاتے ہیں، اس میں سے کون نذیر احمد کا ہے یا کون نہیں ہے، اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں سوالات. اس کے علاوہ اخلاق و مذہب، قواعد پوچھے جائیں گے کہ ان کے ناولوں کے علاوہ بھی انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں. تو اخلاق و مذہب اور قواعد کے موضوعات پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. کون کون سی کتابیں؟ ترجمہ قرآن شریف، الحقوق والفرائض، موضوع حسنہ، رسم الخط وغیرہ جو ہے قابل ذکر ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے ناول کی طرف، ٹھیک ہے. ہمارے ناول کا جو عنوان ہے انتخاب بیض ابن الوقت. تو ہم پہلے ناول کے مطلب کو جان لیتے کہ ہمیں ناول کہتے کسے ہے آخر کار، ٹھیک ہے. تو ناول جو لفظ ہے، یہ جو ناول لفظ ہے نا، یہ لفظ نکلا ہے نویلا. کہاں سے نکلا ہے؟ نویلا. اور یہ نویلا جو ہے اطالوی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نیا، جس کے معنی ہوتا ہے نیا، ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں تھا، تو لوگ جو ہے اکٹھے ہو کر ایک داستان لکھتے تھے، مطلب اپنی ایک خیالی دنیا ہوتی تھی، اس پہ انہوں نے بہت لمبی لمبی کہانیاں لکھتے تھے اور لوگ اکٹھا ہو کر جو ہے اس کہانیوں کو سنایا کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، ایک نئی تصنیف، نیا اس لیے اس کا نام ہی نیا ہے، ایک نئی تصنیف جو ہے عمل میں آئی، اور اس کو رکھنے والے کون؟ ڈپٹی نذیر احمد.
ٹھیک ہے. انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا. ناول میں کیا ہوا, ناول دراصل یہ بھی ایک نثری تصنیف ہے جس طرح داستان ہے اردو ادب کی. اس میں بھی کوئی طوالت کی حد مقرر نہیں ہے, کتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے, ایک بک ہو جائے, 4 پیج ہو جائے, 10 بک ہو جائے, اس میں بھی طوالت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. ناویلا یہ لفظ اطالوی لفظ ناویلا سے نکلا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں, نئے ہوتے, نیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی کا عکس بیان کیا جاتا ہے, جو حقیقت میں ہو رہی ہے ان کو تمام چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے اس ناول میں. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ ہم ناول کہتے کس کو ہے. تو اب ہم لوگ ناول بھی کچھ کہانی ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑی حقیقت پیش کی جاتی ہے, حقیقت پسندی کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور داستان میں حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, داستان میں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس میں پری روح کی کہانی, ٹھیک ہے, وہ ساری کہانیاں جو ہے پری روح کی کہانیاں وغیرہ موجود ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ناول کی طرف اپنی, جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہے. پہلا جملہ ہے, آج کل سا زمانہ ہوتا تو کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. آج کل سا زمانہ, آج کل کا زمانہ یہ کس وقت کا, یہ جو ہے کس وقت لکھی گئی ہے, 1888 کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 1888 کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. کوٹیشن ہے, یہ امپورٹنٹ کوٹیشن ہے. ٹھیک ہے. ایسے آپ کے پری بورڈز پہ بھی سوالات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ کوٹیشن ہے, ہم کوٹیشن بھی مارک کرواتے چلوں گی. آج کل سا زمانہ ہوتا تو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوتی, کسی کو خبر بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اب کون سی چیز کی خبر نہیں ہوتی, تو یہ ابھی ہم لوگ کو آگے پتا چلے گا. جیسے ابن الوقت, چلیے میں تھوڑی آئیڈیا دے دیتی ہوں. ابن الوقت جو ایک کیریکٹر ہے یہاں پہ, ابن کے معنی ہوتا ہے بیٹا, اور وقت کے معنی تو وقت. ابن الوقت یعنی کہ وقت کا بیٹا. اس کو وقت کا بیٹا کیوں کہا گیا, ابن الوقت ہی ٹائٹل کیوں دیا گیا, عنوان کیوں دیا گیا, کیونکہ ابن الوقت جو ہے اپنے وقت کا بالکل پابند ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھی ایک بار رائے قائم کر لے گا, اس سے وہ پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹتا. ابن الوقت کو انگریزی سیکھنے کا بہت شوق ہوا. اور انگریزی سیکھنے کا شوق کب ہوا, جب انگریزوں کی حکومت تھی 1888 میں. ظاہر ہے انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں, اور اس وقت جب کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا کہ انگریزی سیکھنا مطلب دھرم سے بے دخل ہو جانا, اپنے مذہب سے خارج ہو جانا. تب جو ہے کافر سمجھا جاتا تھا, جو انگلش کفر مانا جاتا تھا. اس وقت ابن الوقت کو انگریزی سیکھنے کا شوق ہوا. اور آج کے دور میں اگر کوئی انگریزی سیکھ رہا ہے تو کسی کو کوئی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں, آج کل سا زمانہ ہوتا تو کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. ابن الوقت کی تشہیر کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ایسے وقت میں انگریزی واضح اختیار کی جب انگریزی کو پڑھنا کفر اور انگریزی چیزوں کا استعمال ارتداد سمجھا جاتا تھا. تشہیر کے معنی, ابن الوقت کی تشہیر کی بڑی وجہ, یعنی کہ تشہیر کے معنی مشہور ہونے کی وجہ, شہرت ہونے کی وجہ. ٹھیک ہے. ابن الوقت کی شہرت یا ابن الوقت مشہور کیوں ہوئے, کیونکہ وہ ایسے وقت میں انگریزی واضح, یعنی انگریزی واضح کے معنی ہوتے رنگ ڈھنگ. ٹھیک ہے. رنگ ڈھنگ. اس وقت وہ انگریزی سیکھنا چاہتا تھا, انگریزی اختیار کرنا چاہتا. جب انگریزی کو پڑھنا یا انگریزی چیزوں کا استعمال کرنا کیا سمجھا جاتا تھا, کفر, ارتداد. ارتداد کے معنی ہوتے دین سے پھر جانا, اسلام چھوڑ دینا, اسلام سے خارج ہو جانا, برا سمجھا جانا. ٹھیک ہے. دہلی کالج ان دنوں بڑے زوروں پر تھا. ٹھیک ہے. دہلی کالج اس وقت بہت زوروں پر تھا. ابن الوقت جیسے ملامتی نہیں تو اس کے ہم خیال خال اور بھی چند مسلمان تھے جن کے لڑکے اکا دکا دہلی کالج میں انگریزی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں, ابن الوقت جیسے چند مسلمان تھے جن کو بھی انگریزی پڑھنے کا شوق ہوا. خال کے معنی اکا دکا. ٹھیک ہے. کہیں کہیں تو ان کو بھی انگریزی پڑھنے کا شوق ہوا, اور کچھ لڑکے دہلی کالج میں انگریزی پڑھتے تھے. انگریزی کا پڑھنا ہمارے بھائی بندوں کے لیے ایسا ناساز ہوا, ٹھیک ہے, ناسازوار ہوا, جیسے آدم اور اس کی نسل کے حق میں
गेहूं का खा लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुहावरा, आदम और उसकी नस्ल, जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है गंदुम का फल खा लिए थे, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया था जन्नत से, उसी तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो खा लेना, उनकी जन्नत से बाहर चले गए, तो इस तरह हमारा भी वही हाल है। अंग्रेजी सीख लेना मतलब इस्लाम से खारिज हो जाना। ठीक है, गए थे नमाज माफ कराने, उल्टे रोजे गले आ पड़े। देखिए इस तरह से मुहावरा का इस्तेमाल जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, नजीर अहमद की तख्लीक में। अंग्रेजी जबान अंग्रेजी वाज़ेह को ओढ़ना बिछौना बनाया था। ठीक है, ता, ता उस गर्ज से कि अंग्रेजों के साथ लगावट हो मगर देखते हैं तो लगावट के एवज रुकावट है ना, और इख्तिलात की जगह नफरत, हाकिम महकूम में कशीदगी है, बढ़ती चली जाती है, दरिया में रहना मगरमच्छ से पैर। ये कहा जा रहा है अंग्रेजी वाजे करना। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत है और हमें अंग्रेजी आती नहीं, तो अंग्रेजों के दरमियान हम लोग में जो हाकिम और महकूम के दरमियान जो हमारे पास जो वो होता है कोऑर्डिनेशन होगा, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, वो तालमेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जबान का डिफरेंस है, अदब का डिफरेंस है, जिसकी वजह कर कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, ये कह रहे और इस तरह हाकिम महकूम, हाकिम के मायने होता है जो हुकूमत करता है, हुकूमत करने वाला। ठीक है, हाकिम कहलाता है, हुकुम करने वाला, आका, मालिक, हाकिम। महकूम जिसके ऊपर हुकूमत की जाए, तो वो कशीदगी, तनाजा, ठीक है, रंजिश, दूरी, खिंचाव। ठीक है, ये सारे मायने होते हैं कशीदगी और हाकिम महकूम के। तो हाकिम महकूम के दरमियान क्या था, कशीदगी थी। दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर, देखिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया ज़रबुल मिसल का, दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर। अब हमें दरिया से मुराद है यहाँ पे अंग्रेजी की हुकूमत, मगरमच्छ से बैर। अंग्रेजी हुकूमत में क्या है, और अंग्रेजी हिंदुस्तान में अंग्रेज की हुकूमत है, उनकी जबान से बैर लेकर हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। हमें उनकी जबान सीखनी होगी और हमें उनकी बराबरी करनी होगी। ठीक है ना, दरिया में मगरमच्छ से बैर, यानी कि उनसे हमको इस तरह तनाजा रखकर, झगड़ा रखकर कोई फायदा नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है इब्नुल वक्त की ये सोच थी। जरा से इस बात का पता लगेगा कि कौन सी चीज इब्नुल वक्त को अंग्रेजी वाज़े इख्तियार करने के लिए मुहर्रिक हुई। मुहर्रिक स्टिमुलस, मुहर्रिक के यहाँ पे मुहर्रिक से मुराद है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इब्नुल वक्त को अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर कर रही है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए उकसा रही है। क्योंकि इब्नुल वक्त जो है एक खुशहाल शरीफ खानदान का आदमी था, जिसके लोग क्या है, पास वज़ा को शर्ते शराफत समझते थे। ठीक है, शर्फ इल्म उनमें मुतवारिस था। उसके खानदान के लोग क्या थे, बाज तबीब, ठीक है, तबीब के मायने हकीम, बाज मुदर्रिस उस्ताद, सरकारी नहीं। ठीक है, उस वक्त प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनकी काफी इज्जत थी, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया सरकारी नहीं, ब्रैकेट में मेंशन करने की वजह यही है कि आज के सरकारी टीचरों की ज्यादा अहमियत है प्राइवेट टीचरों के मुकाबले। ठीक है, उस वक्त प्राइवेट टीचरों की ज्यादा अहमियत थी सरकारी टीचरों के मुकाबले। बाज क्या है, मुफ्ती, मुफ्ती के मायने होते हैं फतवा देने वाला। बाज वाइज, वाइज के मायने होता है नसीहत करने वाला। बाज साहिब सज्जादा सज्जादा नशी, ठीक है, पीर या बुजुर्ग के गद्दी वाला। ठीक है, तरीकातुल ईगर्ज, तरीकातुल अलगर्ज ई खानाए तमाम आफ्ताब अस्त, यानी कि इसके मायने है इब्नुल वक्त में जो तमाम लोग हैं, ये भी कोटेशन में आता है। ठीक है, इब्नुल वक्त के तमाम जो घर वाले हैं, तमाम लोग जो है, इल्म के मायने में सूरज की रोशनी की तरह रोशन है। ठीक है, यहाँ से भी ये कोटेशन दे देता है, दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर। ठीक है, शाही किला उनके माश का मुतकफिल था, यानी कि शाही किला से
ابن الوقت کے خاندان کا کیا آتا تھا؟ خرچ چلتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے اندر کوئی بھی گھمنڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی زوم نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھی۔ ابن الوقت کے کالج میں داخل ہونے کا یہ بھی سبب رہا کہ شہر کے مشاہیر، یعنی کہ مشاہیر مشہور کی جمع ہے، عربی اور فارسی میں مستند تھے۔ سرکار نے چن چن کر سب کو پابند مدرسہ، ٹھیک ہے، مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ نہیں پڑھتے، مدرسہ کر لیا تھا۔ بس ابن الوقت مدرسہ میں داخل کیا گیا، نہ اس غرض سے کہ مدرسہ کی طاقت علم کے ذریعہ معاش قرار دے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کی عربی اور فارسی ٹکسالی تھی۔ ٹکسالی کے معنی ہوتی ہے خالص، درست، رائج، اچھی، ٹھیک ہے۔ مستند، یہاں پہ ایک مستند لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو مستند کے معنی ہوتے ہیں، یہ رہا مستند، سند یافتہ، قابل، ٹھیک ہے، پابند مدرسہ، مدرسہ کا پابند، ٹھیک ہے۔ ابن الوقت میں کیا، شہر کے کچھ مشہور لوگ جس کی عربی اور فارسی بہت اچھی تھی، تو ان کو چن چن کر وہ کیا کر رہے تھے؟ مدرسہ میں داخل کروا رہے تھے۔ تو ابن الوقت کو بھی داخل ہو گئے، کیونکہ ابن الوقت کی بھی فارسی اور عربی کافی درست تھی، ٹکسالی تھی، اچھی تھی، ٹھیک ہے۔ ابن الوقت اپنے وقت کے منتخب نہیں تو اچھے طلباء میں شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابن الوقت بہت ہی ٹاپر بچوں میں نہیں، جیسے کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں، کچھ ایوریج بچے ہوتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں، تو یہ بس اچھے طلباء میں شمار کیا جاتا تھا۔ مدرسہ کی ساری پڑھائی میں سے اس کی پسند کی چیز کیا تھی؟ پسند جو ایک سبجیکٹ تھی ان کی، تاریخ تھی۔ کسی ملک اور کسی وقت کی کیوں نہ ہو، اس کی طبیعت عام باتوں میں خوب لگتی۔ جب موقع ملتا ابن الوقت پرانی دلی کے کھنڈروں میں تعطیل کے دنوں میں ضرور صرف کرتا۔ غیر ملک کے لوگ تجارت، سیاحت یا کسی دوسری ضرورت سے شہر میں آ نکلتے تو ابن الوقت ادبدا کر ملتا اور ان کے ملک کے حالات و عادت کی تفتیش کرتا۔ یعنی کہ ابن الوقت کی سب سے پسندیدہ جو سبجیکٹ تھی وہ تھی تاریخ، ہسٹری تھی۔ ابن الوقت کی ہسٹری میں بات خوب لگتی۔ ابن الوقت جو ہے تاریخ جاننے کے لیے پرانی دلی کے کھنڈروں میں چھٹی کے دنوں پر جاتا، تعطیل چھٹی کے دنوں میں صرف گھومنے جایا کرتا، ایسے ہی جایا کرتا۔ وہاں پہ غیر ملک کے لوگ آیا کرتے بزنس کے لیے، ٹورسٹ گھومنے کے لیے، تو وہ تجارت اور سیاحت یا کسی دوسری ضرورت میں شہر آ نکلتے تو ادبدا کر جلدی سے ابن الوقت جا کر جلدی سے ملتا اور ان کے ملک کے حالات کے بارے میں تفتیش کرتا۔ ابن الوقت کا جو حافظہ تھا معلوماتی تاریخی کے ذخیرے سے اس قدر معمور تھا کہ وہ معمولی بات چیت، واقعات زمانہ گزشتہ سے اکثر استشہاد کیا کرتا، ٹھیک ہے، استشہاد گواہی دینا، شہادت دینا، ٹھیک ہے۔ اس کی ابن الوقت کا جو حافظہ تھا کس چیز سے تھا؟ پورا معلومات تاریخی ذخیرے سے پورا بھرپور تھا۔ وہ دنیا کی قوموں اور ذاتوں اور رسموں کی ٹوہ میں لگا رہتا۔ جب کوئی نئی کتاب جماعت میں شروع ہوتی تو اس کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا؟ اس کا مصنف کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس زمانے میں تھا، کس سے اس نے پڑھا اور اس کے معاشر کون کون تھے، اس کے وقائع عمری میں کون کون سی بات قابل یادگار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے مدرس کی جماعت میں رہنا چاہتا جس کی پرنسپل زیادہ عزت کرتا ہو۔ تو سب سے پہلے ابن الوقت کچھ بھی پڑھائی ہوتی کیا پوچھتا؟ اس کے مصنف کون ہے، مصنف کے پورے بارے میں ڈیٹیل پوچھتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایسے مدرس میں یہ رہنا چاہتا جہاں کے پرنسپل جو ہے سب کی زیادہ عزت کرتا ہو۔ ابن الوقت جو ہے اپنی رائے کو بزور قائم کر لیتا، جب ایک بار قائم کر لیتا تو گویا اسے بدلنے کی کوئی قسم نہیں تھی، یعنی کہ وہ بالکل بھی اس رائے کو بدلتا نہیں۔ اس کی یہ رائے کسی سے مخفی نہ تھی، یہ رائے کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مخفی معنی چھپا ہوا، کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، یہ کھلم جو بھی رائے ہوتا یہ سب کے سامنے کہتا۔ کسی قوم میں سلطنت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم کے مراسم، عادات، خیالات، افعال، اقوال، حرکات، سکنات، یعنی کل حالات فرداً نہیں تو مجموعاً ضرور بہتر ہوگا۔
ٹھیک ہے. مجمتن ایک ساتھ. افعال جو ہے فعل کی جمع ہے، عادات عادت کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اقوال قول کی جمع ہے، کہی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے. حرکات، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کہہ رہا ابن الوقت کی جو رائے تھی وہ بزور قائم کرتا، کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. ابن الوقت کا کہنا تھا کہ کسی قوم میں سلطنت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مراسم عادات خیالات جو ہے کسی ملک کے اس کی سلطنت سے پتہ چلتا ہے. یہ فردن فردن نہیں، الگ الگ نہیں، پر ایک ساتھ اوور آل کر کے پتہ چلتا ہے. وہ نہایت وشوق کے ساتھ کھلم کھلم کہا کرتا. وشوق کے معنی ہوتا ہے پختگی، ٹھیک ہے. پختگی کے ساتھ کھلم کھلم کہتا، کیا کہتا؟ سلطنت ایک ضروری اور لازمی نتیجہ ہے، ٹھیک ہے. قوم کی برتری کا انگریزی نوکری کی نہ اس کو ضرورت تھی نہ طلب، بلکہ انگریزی نوکری اس کے لیے لینا بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ شاہی قلعہ سے کے معاش کا متکفل چلتا تھا. پش وہ اپنی اسی رائے کی بنیاد پر بے غرضانہ ہر انگریز کو اگرچہ گٹھیا بے حیثیت ڈوریشن ہی کیوں نہ ہو بڑی عزت کی وقت سے نظر دیکھتا، ٹھیک ہے. یہ ان کا ماننا تھا سلطنت زیادہ لازمی ہے، ضروری ہے. تو اسی لیے انگریزوں کو بھی ابن الوقت جو ہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا، چاہے وہ یوریشین ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ تھوڑا گھٹیا قسم کا ہی انگریز کیوں نہ ہو، لیکن اسے بھی بہت، جب انگریز ان کی عزت نہیں کرتے لیکن ابن الوقت اس کی عزت، ان کو عزت کی نظر سے ہی دیکھتا، وقت کی نظر، یعنی کہ عزت کی نظر سے دیکھتا. اس خیال کے آدمی خصوصاً جب کہ وہ کالج میں بھی داخل تھا انگریزی خواہ ہونا چاہتا تھا. کالج میں بھی تھا تب وہ انگریزی پڑھنا چاہتا تھا. اس کے دل میں انگریزی پڑھنے کا تقاضا بھی تھا، تقاضا بھی ضرور پیدا ہوتا ہوگا، مگر باپ کی وفات پا جانے کے سے معشوق محل، ٹھیک ہے، معشوق محل بیگم کی سرکاری مورسی مورسی کے معنی ہوتے ہیں وراثت سے حاصل ہونے والی چیزیں، مختاری اختیار حاصل. معشوق محل بیگم کو اپنے ظاہر سی بات ہے ان کو وراثت سے چیزیں ملی، ان کا اختیار ان کو حاصل ہوا. تو اس وقت جو ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ابن الوقت کے گھر اس کے بڑے بھائی بھی تھے لیکن وہ اپنے کام میں بزی رہا کرتے تھے، مشغول رہا کرتے تھے. تو ابن الوقت کو ہی جو ہے معشوق بہل بیگم کی مورسی مختاری جو ہے سنبھالنی پڑی تھی، والد کے انتقال ہو جانے کے باوجود، جس کی وجہ سے یہ پڑھائی مکمل نہیں کر پائے. اس لیے اب یہاں پہ بتائیں، ہرچند اس کے بڑے بھائی ایک اور بھی تھے مگر وہ جو ہے اپنے فرصت نہیں ان کو ملتی تھی، ٹھیک ہے. ناچارہ ابن الوقت کو اس سرکار کا بڑا بھاری کارخانہ جو ہے سنبھالنا پڑا. چند روز تک جو ہے ابن الوقت نے یوں کر کے دیکھا خارجی اوقات مدرسہ اور قلعے کا کام کرتا، ٹھیک ہے. مدرسہ اور قلعے کا دونوں کا کام ایک ساتھ لے کر چلتا. تو یہ دونوں کے کام کو دیکھتا ابن الوقت، دونوں کو کام کو یہ کیا مشاہدت کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہا ہے. مشاہدت یعنی کہ ایکوالٹی، ٹھیک ہے، برابری کے ساتھ نہیں دیکھ پاتا، ایکوالٹی کے ساتھ نہیں دیکھ پاتا. تو اس نے کیا کرتا ہے اپنا نام مجبوراً جو ہے مدرسہ سے کٹوا لیتا ہے اور جو ہے بیگم معشوق بہل بیگم کی جو ہے مورسی مختاری سنبھالنی پڑی. پوچھتے ہیں ایسے کس کی مورسی مختاری سنبھالنی پڑی؟ اس کے انتقال کے وقت. یہاں سے سوال آتے کیا کیا ضروری ہے کسی قوم میں پہچاننے کے لیے، کیسی جماعت میں رہنا پسند کرتا جائے کہ پرنسپل زیادہ عزت کرتا ہو، ٹھیک ہے. ابن الوقت نے مدرسہ چھوڑا تو وہ کوئی عربی اور فارسی جماعتوں کا طالب علم تھا. جب وہ مدرسہ چھوڑا تھا تو کس چیز کا طالب علم تھا؟ عربی اور فارسی جماعت کا طالب علم تھا. اس کو مشق کے لیے پریکٹس کے لیے ریاضی کی انگریزی کتابوں سے مدد لینی ضرور پڑتی. اب ظاہر سی بات ہے حساب کتاب کا کام ہے، کیا ہے ابن الوقت کے پاس کام؟ حساب کتاب کا، یعنی کہ ریاضی مینس میتھ کی ضرورت پڑے گی. اب میتھ جو ہوتی تھی انگریزی میں، ٹھیک ہے، تو جس سے کچھ چند حروف جو ہے انگریزی کے ابن الوقت کو پہچاننے پڑے، ٹھیک ہے. اور وہ حروف کو پہچان کر جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ انگریزی پڑھ تو لیتا، وہ انگریزی پڑھ لیتا تھا. دیکھو اٹکل سوال کا طریقہ حل سمجھنے لگا اور یوں ریاضی کی روح اس قدر انگریز استعداد ترقی کرتی گئی. جب وہ انگریزی واضح اختیار کر کے اپنے پندار
پندار کے معنی ہوتے ہیں خیال، ٹھیک ہے، پندار کے معنی ہوتے ہیں خیال. استعداد کے معنی ہوتے ہیں قابلیت، صلاحیت، ٹھیک ہے. اپنا خیال پورا صاحب لوگ بن گیا. اس زمانے میں بھی وہ انگریزی سمجھ تو خاصی لیتا تھا مگر زبان انگریز میں بے تکلف بات چیت کرنے کی اس کو ساری عمر قدرت نہ ہوئی. ہم نے اس کو زبان طالب علمی میں یا اس کے بعد چھپن انگریزی پڑھتے تو نہیں دیکھا، مگر اتنا تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی حالت کے مناسب انگریزی کے لیے بہتری ہی کوشش کرتا. سنے سنائے سے جو اس نے اسی قدر ترقی کی. سچ پوچھو تو یہ بھی اس کا کام تھا، ورنہ اپنا تو مقولہ ہے آدمی مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان دانی کا حق ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از کوٹیشن. کیا ہے؟ کوٹیشن ہے، جو کہ امپورٹنٹ کوٹیشن ہے. تو اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ والد کا جب انتقال ہوا تو ابن الوقت کو مدرسہ چھوڑنا پڑا. ابن الوقت نے مدرسہ چھوڑا. اب مورسی مختاری سنبھالنے کے لیے ابن الوقت کو حساب کتاب کرنے پڑے، جس کے لیے ابن الوقت نے میتھس کی کتابیں پڑھی. میتھس کی کتابیں جب پڑھی ابن الوقت نے تو اس میں ان کو انگریزی میں میتھ ملا، تو انگریزی کے کچھ حروف جو ہے ان کو پہچاننے پڑے. اب وہ انگریزی کا حروف بھی پہچانا، اور جس سے وہ انگریزی پڑھ لیتا تھا. پوری زندگی وہ انگریزی پڑھ سکا، لیکن انگریزی بے تکلف بات چیت نہیں کر پایا. لیکن وہ آدمی جو ہے اپنی انگریزی وہ ہمیشہ کوشش کرتا، ٹھیک ہے، کہ انگریزی جو ہے پڑھے، ٹھیک ہے، کہ وہ انگریزی کرنے کی کوشش کرے. یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انگریزی ابن الوقت نے تو یہ بھی کوشش کی کہ دوسرے زبان کو وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنا یہ مقولہ ہے کہ انسان مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان جیسی، یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نذیر احمد کہہ رہے کہ انسان جس طرح مادری زبان میں، ٹھیک ہے، مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان سیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب پہلی بات، انسان جس طرح اپنی مادری زبان میں مہارت حاصل کر سکتا ہے اس طرح دوسری زبان میں ممکن نہیں. یہ مصنف کا خیال ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سب کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں پارٹ 1 میں اتنا ہی رکھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ نیکسٹ میں اس پورے چیپٹر کو کور کریں گے. اس کے بعد خلاصہ، نوٹس اور مدھیامک میں جس طرح سے کوشچن آئے ہوئے ایئر بائی ایئر MCQ بھی ہم لوگ سالو کریں گے. چیپٹر وائز ہر کسی کا ہم لوگ MCQs شارٹ، مطلب چیپٹر وائز جتنے بھی کوشچن مدھیامک پوچھے گئے ہیں ہر چیپٹر کے وہ پوچھیں گے. وہ تمام چیز ہم لوگ کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ اس چیز کو یاد کرتے چلیے گا، پڑھتے چلیے گا، کوشچن سالو کرتے چلیے گا. تو یقین کیجیے آپ مدھیامک ایگزام میں 90% سے اوپر اسکور کریں گے، 95% سے اوپر بھی اسکور کر سکتے ہیں میرے چینل کو فالو کر کے، ٹھیک ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.